نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق الله مولانا العظيم. وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. غوث اعظم بمن بسر سما مدد قبل ایدی مدد کعبہ ایما مدد انتظار کرم تست من عینی را. اے خدا جویو خدا بینو خدا دا مدد. آمین. حمد و صلات کے بعد معزز و مکرم سامعین محترم، فقیر نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کے 28ویں پارے میں سے سورہ صف کی ایک آیت مقدسہ تلاوت کرنے کی سعادت حسب معمول ہے. الحمدللہ گزشتہ کئی جمعوں سے اسی آیت مقدسہ کے تحت گفتگو کی جا رہی ہے. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ مجھے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو حق سن کر اسے قبول کرنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بار عقیدت و محبت سے درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاۃ و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین. عزیزان گرامی، فقیر نے گزشتہ جمعوں سے اس آیت مقدسہ کی روشنی میں جس عنوان کا انتخاب کیا، اللہ کے نیک بندے اور صراط مستقیم، الحمدللہ وہ گفتگو مستقل آگے بڑھ رہی ہے اور آج بھی میں اسی کے تحت کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. گزشتہ جمعۃ المبارک کی گفتگو میں فقیر نے کچھ باتیں اس تمہید میں عرض کی تھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام کو دنیا میں اپنے دین کو پھیلانے کے لیے، وحدانیت کے پیغام کو سکھانے کے لیے اور اللہ سے تعلق ملانے کے لیے جماعت انبیاء کو مبعوث فرمایا. اس جماعت مبارک کی آخری کڑی حضور سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاتم النبیین کا تاج سر پہ سجا کے دنیا میں تشریف لائے. گویا آپ کی آمد سے یہ اعلان ہو گیا کہ اب انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد کا سلسلہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بعثت مبارکہ کے بعد اب اس سلسلے کو بند کر دیا. البتہ ایک نبی ایسے ہیں جو
اپنی بعثت کے زمانے میں دنیا میں تشریف تو لا چکے تھے اور انہوں نے اپنا کام بھی پورا کر دیا، جو ان کی نبوت کا کام تھا وہ پورا ہو گیا، جو ان کی نبوت کی ذمہ داری تھی وہ پوری ہو گئی اللہ کے حکم سے، اللہ کے کرم سے۔ لیکن بتقاضۂ حکمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب تک انہیں کل نفس ذائقۃ الموت کے حکم سے نہیں گزارا، اور وہ اب تک اس حکم کے حوالے سے یوں کہیے کہ ان کی ذات پر اس حکم کا اطلاق اب تک نہیں ہوا۔ تو اور یہ اللہ کا ایک طریقہ ہے کہ جس نفس نے دنیا میں پیدا ہونا ہے اس نے موت کا مزہ چکھنا ہے، چونکہ وہ نبی بھی اسی دنیا میں تشریف لائے تو وہ بھی اس حکم کے اطلاق ان پر بھی ہونا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دور مبارک میں بتقاضۂ حکمت انہیں بجائے اس حکم سے گزار کر واپس بلانے کے خلاف معمول، ان کی حیات، ان کی پیدائش بھی خلاف معمول تھی اور ان کا اب تک دنیا میں معاملہ بھی خلاف معمول ہے۔ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا، وہ چوتھے آسمان پر جلوہ گر ہے، تشریف فرما ہے، منتظر ہے، اللہ کی رحمت کے جلووں میں ہیں، اللہ کی خاص عنایتوں میں ہیں، اور انشاءاللہ تعالی جب اللہ کی منشا اور مراد ہوگی، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت میں ہوگا، وہ دوبارہ دنیا میں نزول فرمائیں گے۔ نبی ہیں، نبی رہیں گے، لیکن ڈیوٹی اپنی بعثت کی وہ کر چکے ہیں۔ اب جو آئیں گے تو وہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اور اعانت کے لیے تشریف لائیں گے، اور اس کے بعد انہی کے دور میں وہ عظیم الشان وقت آئے گا اہل اسلام کے لیے کہ جب پوری دنیا میں اسلام غالب آ جائے گا، کافر ختم ہو جائیں گے، کفر ختم ہو جائے گا، پوری دنیا میں اسلام ہی اسلام ہوگا۔ 40 برس تک وہ دنیا میں تشریف فرما ہوں گے، 7 برس ان کے سامنے امام مہدی کا دور ہے، 33 برس امام مہدی وصال فرما جائیں گے تو 33 برس وہ پوری روئے کائنات کے اہل اسلام کے بادشاہ کائنات ہوں گے، شہنشاہ ہوں گے، اور وہ یوں کہیے کہ وہ امیر المومنین ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ ان کے دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی برکت سے ایمان کا دور دورہ ہوگا، اسلام کا دور دورہ ہوگا، ہر طرف شوکت اسلام ہوگی، اور وہ چونکہ جس وقت اٹھائے گئے تو غیر متزوج تھے، یعنی آپ نے شادی نہیں کی تھی اس وقت تک، تو آپ یہاں پر جب دوبارہ تشریف لائیں گے تو آپ شادی بھی فرمائیں گے، اور آپ ماشاءاللہ جس طرح ساری دنیا، جیسے سارے انبیاء نے اپنی زندگی گزاری ہے ازدواجی، ویسے ہی آپ کی بھی ہوگی، اور 33 برس حیات یہاں 40 برس یہاں دنیا میں تشریف لانے کے بعد آپ کا وصال ہوگا، اور آپ کو حضور پر نور سید عالم نور مجسم تاجدار ختم نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قبر انور کے برابر میں روضہ اقدس میں آپ کے بائیں جانب آپ کے دائیں جانب جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سینہ اقدس سے ان کا سر شروع ہوتا ہے، ایسے ترتیب ہے، اور پھر ان کے سینے کے برابر سیدنا عمر کا سر مبارک ہے، گویا اس ترتیب سے ایسے سٹیپس ہیں، اور بائیں جانب جو جگہ ہے انشاءاللہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام وہاں پر آرام فرما ہوں گے۔ یہ وہ ترتیب ہے جو ہمیں حضور علیہ السلام کی اقوال مبارکہ سے ملتی ہے۔ تو عزیزان گرامی، انبیاء کرام غلبہ اسلام کے لیے تشریف لائے،
اور اس کا جو انتہا ہوگا، منتہا جو وقت ہوگا، وہ حضرت عیسیٰ کا وہ دور ہوگا. میں نے یہ آپ کے سامنے رکھ دیا. لیکن اب اس دور سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وصال سے اور سیدنا امام محمد مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور تک، کیونکہ حضرت عیسیٰ سے پہلے سیدنا امام مہدی تشریف لائیں گے، اور امام مہدی کوئی غیر مرئی چیز نہیں ہے، بلکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا میری نسل میں، میری بیٹی فاطمہ کی نسل میں سے ہوں گے، اور ان کا نام میرے نام پر ہوگا، ان کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا. سبحان اللہ. حضور نے فرمایا میرے اہل بیت میں سے ہوں گے جن کی برکت سے اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں خیر اور برکتوں کا نزول فرمائے گا. امام محمد مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کی مدد کے لیے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے کر آئے. تو امام محمد مہدی رضی اللہ تعالی عنہ جس دور میں تشریف لائیں گے، تو وہ دور اب آثار و قرائن یہ بتاتے ہیں کہ وہ بہت ہی قریب ہوتا جا رہا ہے. کب ہے اس کا حتمی تعین کوئی بھی نہیں کر سکتا، کسی کو بھی نہیں معلوم، لیکن آثار و قرائن یہ بتا رہے ہیں، علامات اور انداز یہ بتا رہے ہیں کہ اب ان کا دور بہت قریب آ گیا ہے، بہت قریب آ گیا ہے. اور انشاءاللہ اللہ نے اگر ہماری زندگی میں رکھا، اللہ ہمیں ان کی زیارت نصیب فرمائے، اور اللہ نے اگر نہیں رکھا ہے ہمارے نصیب میں تو ہماری اولاد کو، ہماری نسلوں کو ان کی زیارت نصیب فرمائے. اور یاد رکھیے گا ایک بات میں آپ کو بتا دوں، امام مہدی کے لشکر میں شامل ہونا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوگی. امام مہدی کے لشکر میں بعض اقوال کے مطابق محض 30,000 مسلمان شریک ہوں گے. عربوں میں شریک کتنے ہوں گے؟ صرف 30,000. جب فیض آباد میں نکلے تھے نا ختم نبوت کے تحفظ تو صرف 2,000 افراد تھے، اور بقول احسن اقبال وزیر داخلہ تھا، کہتا تھا بندہ تو 150 ہے، بندہ تو صرف 150 ہے. لیکن چلو تمہارے منہ کی اگر مان لیں تو 150 نے 22 کروڑ مسلمانوں کا کفارہ ادا کیا. جو ملک پاکستان میں 22 کروڑ مسلمان ختم نبوت کے ماننے والے کہلاتے ہیں، ان 22 کروڑ مسلمانوں جو ختم نبوت کے دعوے دار ہیں، ماننے والے کہلاتے ہیں، کوئی گھر سے نہیں نکلا، کوئی حمایت کے باہر نہیں نکلا سوائے چند کے. دیکھو آج بھی اگر امام مہدی آ جائے تو آپ مان لیں گے ان کو؟ سوچئے ذرا اپنے اوپر، کہنا کتنا آسان ہے. ان کے لشکر میں بعض اقوال کے مطابق محض 30,000 افراد، ان کے لشکر میں صرف 30,000 افراد. آپ سوچیں 30,000 کیا مسلمان نہیں ہوں گے کیا؟ بھائی مسلمان مانے گئے نہیں، ان کو ہوگا تو مگر مانے گا نہیں، قبول نہیں کرے گا کہ یہ امام مہدی آ گئے، امام مہدی بننے والے. یہ ہماری ہے نا سوچ، یہ آگے بڑے دین کے ٹھیکیدار، یہ آگے بڑے. علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی تو لوگ یہی کہتے تھے نا، بڑے آگے دین کے ٹھیکیدار، انہی کو دین، بس یہی دین بتائیں گے، انہی کی سمجھ میں دین آیا. یہ جو اتنے بڑے بڑے عالم، اتنے بڑے بڑے لاکھوں کے اجتماع، اور وہ حج کے بعد سب سے بڑا اجتماع، اور فلاں اجتماع، اور یہ اجتماع، ان کی سمجھ میں نہیں آیا دین، اور یہ چند 100 افراد کو لے کے سمجھتے ہیں کہ یہی دین سمجھیں. تو آج بتاؤ، ختم نبوت کے قانون کو ملک میں جب بگاڑنے کی کوشش کی گئی تو لاکھوں کے اجتماع والوں نے بچایا یا 150 کے اجتماع والے نے بچایا؟ کس کو توفیق ملی؟ آپ سوچئے نا اس بات کو، اپنے اوپر رکھ کے سوچ لیں. تو کل امام مہدی کا بھی جھنڈا آ جائے گا اگر، تو ہم تو یہی بولیں گے نا، نہیں یہ نا یوں بات کرتے ہیں، یہ نا یوں بات کرتے ہیں، ان میں تو یہ ہے، بولو ہم ہی عیب نکالیں گے نا. سوچو وہ امام مہدی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت بن کے تشریف لائیں گے، جو نائب مطلق ہوں گے ان کے، جو خلیفہ اعظم ہوں گے، جو
خلفائے راشدین کے بعد خلیفہ راشد ہوں گے، جن کے دور میں سرکار علیہ السلام نے فرمایا جن کی حکومت میں زمین والے بھی خوش ہوں گے، آسمان والے بھی خوش ہوں گے۔ لیکن ہم ان کے ساتھ سوچو کہ ان کے ساتھ اگر 30,000 یہ بات درست ہو گئی تو باقی کروڑوں اربوں کہاں جائیں گے؟ وہ کروڑوں اربوں ان کی مخالفت میں کھڑے ہوئے، یا ابھی سوچ رہے ہوں گے ان کی حمایت کریں یا نہیں کریں۔ اگر حمایت کریں گے تو پھر تو جہاد کے لیے نکلنا پڑے گا، اگر ان کی حمایت کریں گے پھر اپنے گھر کا بستر جو 30,000 کا میں نے میٹرس لیا ہے کہ میری کمر میں درد ہوتا ہے، میں بیک کیئر اور یہ اتنے آرام دہ وہ کام کروں، میں نے 5 لاکھ کا فرنیچر ابھی ڈلوایا گھر کے اندر، وہ میں کیا چولہے میں بھاڑ میں جھونک کے جاؤں گا کیا؟ وہ جو میں نے 18 لاکھ 20 لاکھ 40 لاکھ کی گاڑی لی ہے وہ کیا میں دکھانے کے لیے لی ہے؟ میں بیوقوف پاگل کا بچہ ہوں کہ میں اس گاڑی میں چلا جاؤں اور امام مہدی کے لشکر کو وہ کر دوں، اس گاڑی کو چھوڑ دوں؟ سوچئے کتنا مشکل ہوگا، امام مہدی کو پہچاننا ہی کتنا مشکل ہوگا، اور پھر ان کو ماننا کتنا مشکل ہوگا، پھر ان کا ساتھ دینا کتنا مشکل ہوگا۔ آسان کام نہیں۔ تو جس کی اب کون مانے گا؟ سوچئے کون مانے گا؟ مانے گا وہ جو آج حق کو پہچان رہا ہوگا، مانے گا وہ جو آج یہ جذبہ اپنے دل میں رکھے گا، مانے گا وہ اس وقت اس کے لیے ماننا آسان ہوگا، اس کے لیے پہچاننا آسان ہوگا جس کے لیے آج دین کے معاملے میں مشکلات آئی ہیں، جو آج اس راستے پہ چلا تو اس کو تنگی کا، سختی کا، آزمائش کا دور دیکھنا پڑا، جس کو آج اپنا باپ، بھائی، بیٹا، ماں کسی نہ کسی صورت میں کسی نہ کسی کو قربان کرنا پڑا، آسانی اس کے لیے ہوگی نا۔ جو آج راحت میں رہا، جو آج حضور کے لیے نہ نکل سکا، وہ کل امام مہدی کے لیے کیا نکلے گا؟ تو میں اب اس کو بالکل ایک عجیب انداز میں اس جملے کو پیش کر رہا ہوں، آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنے کانوں اور دل کے اوپر ہاتھ رکھیں، میں بالکل عجیب انداز میں پیش کر رہا ہوں۔ میں کہتا ہوں امام مہدی اس دور میں نہ آئے مولا، کیونکہ ہم تو سچوں کو نہیں ماننے والے لوگ ہیں، ہم تو اپنی آرام طلبی عیش کی وجہ سے ہم تو تیری نشانیوں کو ویسے ہی جھٹلا دیتے ہیں، ویسے ہی انکار کر دیتے ہیں، لیکن یہ تو مامور من اللہ حدیث سے تو نہیں تھے نا ثابت۔ یہ لوگ جو آئے جن کو ہم نے جھٹلایا، جن کا ساتھ نہ دیا، وہ مامور من اللہ تھے، لیکن حدیث سے تو بشارتیں نہیں تھی نا ان کے لیے۔ امام مہدی کی تو بشارت حدیث میں موجود ہے، اگر ہم نے انہیں نہ مانا تو بتاؤ پھر ہمارا ایمان کہاں جائے گا، پھر ہم کہاں جائیں؟ آج وہ عادت بناؤ جو حق کو قبول کرنے والا دل مل اللہ ہمیں عطا کرے۔ ایک بات آپ ذہن میں بٹھا لیں، یہ بات یا تو مجھے اس کے عکس میں کوئی لا کے سمجھا دے، میرے حجرے میں آ جائے، میرے پاس بیٹھے مجھے دلائل سے، تہذیب اور دلائل سے آپ میرے سامنے بات کریں، انشاءاللہ تعالیٰ مجھے قبول کرنے والا پائیں گے۔ جھگڑے اور بدتمیزی سے بات نہیں کریں، تہذیب اور دلائل سے، سنی سنائی یہ وہ نہیں، قرآن و حدیث لائیں، آثار و قرائن لائیں، عقل و خرد لے کر آئیں، یہ 3 اصول لے کر آئیں، قرآن و حدیث، آثار و قرائن، اللہ نے جو دنیا میں مشاہدات رکھے وہ، اور عقل و خرد، یہ تینوں کو دلیل لے کر آئیں، ان تینوں دلائل پر مجھے ثابت کر دیں، میں آپ کی بات مان لوں گا، مجھے ماننے میں کوئی عیب نہیں، یا تو مجھے منوا لو یا میری بات مان لو۔ میری بات کو جو میں اتنے عرصے سے بیان کر رہا ہوں، میں آپ کے سامنے صرف کتابی بات نہیں کرتا، میں ان واقعات کو دلائل کے طور پہ پیش کرتا ہوں جو واقعات آپ کے سامنے مشاہدے میں گزر رہے ہوتے ہیں، میں ان کو آپ کے سامنے دلائل کی صورت میں پیش کرتا ہوں، ثبوت کے طور پہ پیش کرتا ہوں، اور اس لیے پیش کرتا ہوں تاکہ آپ اور ہمارا جو ذہن ہے وہ بالکل حق کو پہچاننے کے لیے
بالکل واضح ہو جائے. کل ایک صاحب میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے, بات کرتے کرتے بات نکلی علامہ خادم حسین رضوی. تو وہ کہنے لگے, کل اصل میں علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے کا نکاح تھا. الحمدللہ اللہ نے انہیں خوشی دیکھنا نصیب کی. یہ شادی تو پہلے طے تھی نا. علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال سے 3 دن بعد یہ شادی, یہ نکاح طے تھا. 22 نومبر کو یہ شادی ہونی تھی اور علامہ خادم حسین رضوی کا انتقال 19 نومبر کو ہو گیا. علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اپنے سالے کی بیٹی سے اپنے بیٹے کا نکاح طے کر دیا تھا. کل بات چلی, ان کی شادی کی ہو رہی تھی تو بات باپ کی ہوئی, والد کی آئی. تو میں نے کہا, لوگ کہنے لگے یار کس کو پہچانے, کس کو سچا جانے, کس کو صحیح سمجھیں. فلاں کو سنو تو لگتا ہے وہ بڑا صحیح ہے, فلاں کو سنو تو لگتا ہے وہ صحیح ہے, فلاں کو سنو تو وہ لگتا ہے وہ صحیح ہے. آخر کس کو سچا جانے. تو میں نے کہا آپ کی بات سن کے مجھے شیخ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ قول یاد آتا ہے کہ جب حق کو پہچاننا مشکل ہو رہا ہو اور 10 طرح کے لوگ لگ رہے ہوں کہ یہ حق بیان کر رہے ہیں, یہ حق بیان کر رہے ہیں, یہ حق بیان کر رہے ہیں, لیکن وہ سب آپس میں مخالف ہوں, متحارب ہوں, مل کر نہ ہو بلکہ علیحدہ علیحدہ سب دعوے داروں کے ہم قرآن و حدیث سے سچ بیان کر رہے ہیں, دین بیان کر رہے ہیں, سچا. جب سمجھ نہ آ رہی ہو تو پھر یہ دیکھو کہ کافر کس سے ناراض ہے, کافر کس سے ناراض ہے. میں نے جب یہ جملہ کہا نا, وہ جیسے ہوتا ہے نا جا کے جملہ لگ جانا دل پہ, کہیں گے آپ نے بات بڑی زبردست کی. میں نے ان کے انتقال پر انڈین چینل کو سنا, علامہ خادم حسین رضوی کے انتقال پر انڈین چینل پہ میں نے پروگرام دیکھے تو واقعی آپ کی بات صحیح ہے کہ وہاں تو وہ لوگ جشن منا رہے تھے. جو ہندو چینل تھے انڈین ٹی وی, وہ تو جشن منا رہے تھے. پھر میں نے انہیں گیرٹ ویلڈر, جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معاذ اللہ ان کی شخصیت کے اوپر کارٹون بنا کر مقابلہ کرانے کا اعلان کیا تھا. آپ جانتے ہیں ہالینڈ کا وہ بدبخت گیرٹ ویلڈر, یہ سن 2018 کی بات ہے. نومبر 2018 میں اس نے یہ اعلان کی, اس نے یہ پہلے سے اعلان کر دیا کہ نومبر 2018 میں فیس بک پر معاذ اللہ پیغمبر اسلام کی توہین پر مبنی کارٹون شائع کیے جائیں گے. یہ مقابلہ کرانے کا اس نے اعلان کیا تھا. حضرت علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت بھی اس کے خلاف. آپ کی طبیعت کی بے چینی کا یہ عالم تھا, آپ نے ایک دن جلسے میں فرمایا 12 اگست 2018 حسن اسکوائر سے اسلامیہ کالج تک ریلی نکالی گئی, اس میں آپ تشریف فرما تھے, میں بھی حاضر تھا, ریکارڈنگ موجود ہے اس کی. آپ نے دوران گفتگو یہ بات کی اور اس وقت آپ پر ایک کیفیت طاری تھی. آپ نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے اے اللہ تو مجھے موت دے دے, میرا دل پھاڑ دے, میرا دماغ پھاڑ دے کہ میں زندہ رہوں, میرے آقا کی توہین ہوں اور اعلانیہ توہین ہوں. اچھا یہ آپ نہ ڈرامہ کر رہے تھے, نہ دھوکہ دے رہے تھے, نہ فریب کر رہے تھے, وہ دل کی سچائی تھی جو اندر سے نکل رہی تھی. اس نے نومبر میں مقابلے کرانے کا اعلان کیا تھا. آپ نے ستمبر میں اس کے خلاف ریلی کا اعلان کیا. اب وہ ہالینڈ میں آپ ریلی نکال رہے لاہور سے اسلام آباد. تو میں بھی سوچ رہا تھا, اپنے دوستوں میں بیٹھ کر یہ بات کرتا تھا احباب میں کہ آخر اس ریلی سے اس کافر کو کیا نقصان پہنچے. اسی وقت آپ نے مشہور جملہ فرمایا تھا کہ جنرل صاحب یہ ایٹم بم آپ نے کس لیے بنا کے رکھا ہوا ہے, حضور کی عزت پر جو پہرا نہ دے سکے وہ پھر کس فائدے کا. یہ ہتھیار تو ہم نے حضور کے دین کی حفاظت کے لیے بنائے تھے
اور اس دین اور اس وطن کی حفاظت کے لیے. تو جب دین پر حملہ ہو رہا ہو تو اب ہتھیاروں کو رکھنے سے کیا فائدہ, چلا دو ایٹم بم اس کے اوپر. یہ آپ نے فرمایا تھا اس کو. لوگ پاگل سمجھتے تھے اس بابا کو, لیکن وہ محبوب کا کیسا سچا وفادار تھا. اس کے ہاتھ میں اختیار نہ تھا, ورنہ وہ چلا دیتا, وہ تو چلا دیتا, اپنی کوشش کر لیتا اور یہی کہتا آقا میرے بس میں جو تھا میں وہ کر کے آ گیا. آپ بتائیں, ہم اور آپ حضور کے دربار میں کھڑے ہو, حضور علیہ السلام ہم سے پوچھیں تم نے میری عزت کے لیے کیا کیا, کیا ہم کہہ سکتے ہیں جو ہمارے بس میں تھا آقا ہم نے وہ کر دیا؟ کہہ سکتے ہیں ہم؟ لیکن آپ خود بتائیں, علامہ خادم حسین رضوی سے اگر یہ سوال ہوگا کیا وہ جواب نہیں دے سکیں گے؟ وہ کامیاب ہو جائیں گے نا انشاءاللہ. ہم کیسے عاشق رسول, یہ فرق ہے اس ذات میں. میں کیوں ان کا نام لیتا ہوں؟ وہ اس دور میں بھی, یہ 14 صدی پہلے کی باتیں نہیں ہو رہی کہ جب صحابہ فدا ہو رہے تھے, نچھاور ہو رہے تھے. یہ 1400 سال کے بعد آنے والے غلاموں کا حال ہے. واقعی جس سے سچا عشق عطا کر دیں وہ عالم کے اندر آگ لگا دیتا ہے, وہ لوگوں کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے, سوچ کا زاویہ کیا بدل دیتا ہے. سبحان اللہ. یہ مامور من اللہ ہیں, یہ لوگ اللہ کی طرف سے مامور ہیں, یہ حضور کے چہیتے لوگ ہیں, یہ دین کے محافظ لوگ ہیں. لیکن بتاؤ کیا اہل پاکستان, اہل اسلام کہلانے والے ہم لوگوں نے انہیں آسانی سے قبول کیا؟ یہ تو اللہ کا شکر ہے ہم نے انہیں مان لیا. یہ تو اللہ کا شکر, اللہ کا فضل ہے کہ ہم نے انہیں مان لیا. ہم ان کے مخالفت میں نہیں کھڑے ہوئے, بلکہ ہم ان کی حمایت میں ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے. الحمدللہ, اللہ تیرا شکر ہے. لیکن بتاؤ کیا پوری قوم کھڑی ہوئی؟ نہیں کھڑی ہو سکی. کیوں نہیں کھڑی ہوئی؟ وہی بات میں نے آپ سے پہلے جملہ کہا, آج امام مہدی بھی آ جائیں گے نا تو آپ ان میں عیب تلاش کر رہے ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ امام مہدی آپ کو گاڑیوں میں آرام سے سفر کرنے کا, آرام سے رہنے کا, راحت کا نسخہ تھوڑی لے کر آئیں گے. وہ تو دین کے غلبے کی تحریک کو پورا کرنے کے لیے آئیں گے. تو جب دین کے غلبے کی تحریک ہوگی تو کیا وہ بستروں پہ سونے سے مکمل ہوگی؟ کیا وہ کروڑوں کی گاڑیاں خریدنے اور بیچنے اور اس میں گاڑیوں کے اندر سفر کرنے میں ہوگی؟ کیا راحتوں کے اندر ہوگی؟ نہیں, وہ تکلیف اور سختی کے دور میں, وہ آزمائش کے ساتھ ہوگی, وہ سختی کے ساتھ ہوگی. تو ایک بات یاد رکھو, حضور علیہ السلام کی حیات مقدسہ لے لو, اہل بیت کی سیرت کو پڑھ لو, صحابہ کا دور دیکھ لو, امام اعظم ابو حنیفہ کو پڑھ لو, جتنے ہمارے بڑے ہیں, حضور غوث اعظم کو دیکھ لو, خواجہ غریب نواز کو دیکھ لو, حضرت ابوبکر صدیق کو دیکھ لو, جس کو بھی دیکھ لو گے, علامہ خادم حسین رضوی کو اس دور میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لو, جس کو بھی دیکھو گے, جو دین کا سچا دائی ہوگا کبھی راحت میں نہیں رہے گا, آزمائش میں رہے گا. اور جو راحتوں میں رہ کے دین تلاش کر رہے ہو انہیں دین نہیں مل سکتا, دین کی اصل روح سے وہ آگاہ نہیں ہو سکتے. یہ اصول سمجھ لیں آپ. جو اسلامی نمائندہ کہلائے اپنے آپ کو, پیشوا کہلائے, رہنما کہلائے, اور وہ راحت میں ہو, چاہے یہ پیر ہو. ارے جو پیر کا لڑکا اپنی شادی میں 1 ارب روپے لٹا دے, وہ دین لے کر آئے گا؟ وہ غلبہ اسلام کی تحریک کو پائے تکمیل تک پہنچانے میں حصہ ملائے گا؟ آپ خود بتائیے نا. جس پیر کے بھائی کی شادی میں طوائفیں ناچ رہی ہوں وہ دین لے کر آئے گا؟ اور خدا کے بندے کچھ تو عقل کرو. میں بھی تو بریلوی ہو کے بات کر رہا ہوں نا. آج تو سب جہالتوں کو بریلویت سے جوڑ دیتے ہو. کسی کو پیر کے سامنے سجدہ کرتے دیکھو کہتے بریلوی ہے, کسی کو قبر پہ سجدہ کرتے دیکھو تو کہتے بریلوی ہے, کسی کو ناچنا دھمال مارنا دیکھ رہے ہو کہتے بریلوی ہے. جس جہالت کو دیکھو بریلویت سے جوڑ دیتے ہو. کبھی آپ نے اس منصب سے ان سب چیزوں کی حمایت سنی ہے؟ کبھی حمایت سنی؟ ہم قرآن و حدیث کی بات کرتے ہیں. بریلویت یہ ہے جو میں بیان کر رہا ہوں. بریلویت وہ نہیں ہے جو اپنے سامنے سجدہ کراتے ہیں پیر, جو عورتوں کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں, جو عورتوں کے ہاتھ میں ہاتھ لے کے بیعت کرتے ہیں. یہ بریلویت نہیں ہے, یہ جہالت ہے.
جہالت اور ہے، بریلویت اور ہے۔ بریلویت تو سچا دین ہے جو حضور علیہ السلام اور صحابہ سے ہمیں ملا، بے شک بے شک، وہی دین ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر نے ختم نبوت کا سب سے بڑا پہرا جو دیا سیدنا ابو بکر صدیق نے دیا نا، تو ہم ان کے بات کرتے کہ نہیں کرتے؟ ہم بھی ختم نبوت کی بات کرتے کہ نہیں کرتے؟ تو ہم ماننے والے ہوئے نا صدیق اکبر کے، اور جب وقت آیا تو بولو نکلے کہ نہیں نکلے؟ بے شک، جانیں دیں کہ نہیں دیں؟ بے شک، ہتھ کڑی لگی کہ نہیں لگی؟ قربانیاں دیں کہ نہیں دیں؟ یہ ہے صدیقی کردار، یہ ہے سیدنا ابو بکر صدیق کو سچا ماننے والے کا کردار۔ یہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں سکھایا، تو ہمارے بزرگ بھی سچے اور ہم بھی سچے الحمدللہ۔ اسی لیے ہم بڑے ببانگ دہل اپنا مذہب اپنا دین بیان کرتے ہیں۔ یاد رکھو، حق بیان کرو اور راحت میں رہو، یہ ممکن ہی نہیں ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ کوئی شخص دعوے دار ہو کہ میں حق بیان کرتا ہوں اور وہ دنیا میں راحت میں رہے، اس سے وزیر اعظم بھی گلے ملے، اس سے صدر بھی ملے، اس سے حکومت بھی راضی، اس سے فوج بھی راضی، اس سے سیاستدان بھی راضی، اس سے طوائفیں بھی راضی، ایکٹر بھی راضی، کھلاڑی بھی راضی، بتاؤ خود عقل سے فیصلہ کرو، وہ حق بیان کرتا ہے؟ وہ دین اس طرح بیان کرتا ہے جیسا اسے پسند ہے سامنے والے۔ طوائف سے ملے گا تو اس کے پسند کا دین بیان کرے گا، کرکٹر سے ملے گا تو اس کی پسند کا دین بیان کرے گا، سیاستدان سے ملے گا تو اس کی پسند کا دین بیان کرے گا، حتیٰ کہ کافر کے سامنے جائے گا تو اس کی پسند کا دین بیان کرے گا۔ وہ حق بیان، اور جو حق بیان کرے گا وہ ہر ایک کو بھاتا نہیں ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ بتاؤ یہ عقل و خرد کے پیمانے میں بتا رہا ہوں کہ نہیں بتا رہا ہوں؟ یہ عقل و خرد کے پیمانے ہیں۔ آپ اگر سچ بیان کریں گے تو ہر دفعہ سچ بیان کرنا ہر ایک کو ہضم ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ یہ دنیا کا طریقہ کار ہے۔ آپ کا سچ بشرطے کہ سچ ہو، ضروری نہیں ہر آدمی بتاؤ میں تو جھوٹ برداشت نہیں کرتا اور میں بہت ہی کھرا آدمی ہوں، میں تو بالکل ہی لگی لپٹی نہیں رکھتا، یہ تو میں، کیا پتا آپ نے کتنا ہی بددیانتی سے کام لیا ہوا ہے، کتنی خیانت آپ کے اندر گھسی ہوئی ہے۔ تو یاد رکھیے، جناب صدیق اکبر سے لے کر انبیاء کے بعد، جناب صدیق اکبر سے لے کر امام مہدی تک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین ورحمہم اللہ علیہ مجمعین، جتنے بھی اہل حق آئیں گے، آ چکے، آئے ہوئے ہیں یا آئیں گے، یاد رکھیے گا ان کا ساتھ وہی دے گا جو دنیا سے اپنا دامن چھڑانے کے لیے تیار ہوگا، اور جو دنیا کو بھی ساتھ میں رکھنا چاہے گا۔ دنیا کی لذت سے بات ہو رہی ہے، رہیں گے تو دنیا میں، زندگی تو دنیا میں ہی گزارنی ہے، مگر کس طرح؟ امام الانبیاء، تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی طرح، حضرت امام حسین کی سیرت کی طرح، حضرت امام حسن کی سیرت کی طرح، امام احمد بن حنبل کی طرح، حضور غوث اعظم کی طرح، خواجہ غریب نواز کی طرح۔ آج خواجہ صاحب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، کل صدیق اکبر کا مہینہ گیا، مہینے تو سارے ہی کے ہیں لیکن وصال سے ہم منسوخ کر کے بات کر رہے ہیں۔ خواجہ صاحب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، آج غالباً 3 تاریخ ہے۔ ایک بات میں بھی اتنا اختلاف ہے، ابھی ہم اگر 2 بجے جماعت کا اعلان کیا تھا، اگر آپ سے پوچھ لیتے نا کہ کیا ہونا چاہیے، پھر ہم نہیں رکھ سکتے تھے۔ آپ کی مسکراہٹ بتا رہی ہے میری بات سے سب متفق ہیں، پھر کہتے ہیں مشورہ نہیں کرتے۔ مشورہ کریں تو کس سے کریں؟ اتنے مشورے آتے ہیں کہ آدمی کس سے مشورہ کرے؟ ابھی آپ سے رکھ دیا جائے، پوچھ لیا جائے نا کسی کام میں، بتائیں آپ، تو پھر دیکھ لیجیے، اتفاق ہو جائے تو بہت بڑی بات ہے، نہیں ہو سکے گا۔ بہر صورت خواجہ صاحب ایک وہی فری میں مل گیا، ہاں فری میں۔ بہر صورت خواجہ صاحب کا مہینہ ہے، سیرت کو پڑھیں، کرامت پڑھنا اور بات ہے،
سیرت پڑھیں. سیرت پڑھیں گے تو کرامت خود بخود سمجھ میں آ جائے گی. پہلے سیرت تو پڑھیں. ساری زندگی آپ دیکھیں گے تو وہ جد و جہد میں گزری ہے اور سفر میں گزری ہے اور دین کے لیے. پھر واقعی دین اللہ نے ان کے دست مبارک سے کیسا دین پھیلایا. جب ہندوستان آئے تو 40 افراد تھے ساتھ میں, اور جب قبر میں گئے تو 90 لاکھ مسلمان کر گئے. یہ ان کی شان ہے. کسی کو شک ہو تو آ جائے میرے پاس, بتا دوں گا کیسے 90 لاکھ مسلمان کیے انہوں نے. کسی کو شک ہو تو آ جائے, انشاءاللہ بتا دیں. الحمدللہ کسی اہل ایمان کو شک نہیں ہوگا. اللہ تعالی ہمیں ان کی سیرت پڑھنے کی, سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یاد رکھیے کہ یہ غلبہ اسلام کا معاملہ ہر دور میں اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو بھیجتا تاکہ وہ دین کے غلبے میں اپنا حصہ ادا کریں, ملائیں. یہ سعادت عوام کی ہوتی ہے. ہم عوام ہیں کہ اس خاص کو پہچانیں, اس کی حمایت کریں, اس کا ساتھ دیں اور اس ساتھ پر یہ فخر کریں, مولا ہم نے تیری طرف سے جو دین کی طرف بلانے والا سچا داعی آیا, ہم نے اس کا دامن تھام لیا, اس کی حمایت کی اور اس کا جو ہو جتنا ہمارے اندر طاقت تھی اپنی بساط سے بڑھ کر کوشش تو کی ہے. بس اللہ اسے قبول فرما. جو اس دماغ کا عادی ہوگا وہی آج اگر سیدنا امام محمد مہدی اگر ظاہر ہو گئے وہی انہیں پہچان سکے گا, ورنہ امام مہدی بھی آ جائیں, سیدنا عیسیٰ بھی آ جائیں تو ہم شاید انہیں ماننے سے انکار کر جائیں. اللہ تعالی ہمیں صحیح ایمان عطا فرمائے. اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد. من سب نبیا مقتلو آیا آیا دین آیا 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 دین آیا 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 دین آیا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اب دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد رسول اللہ. لبیک 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 یا رسول اللہ. لبیک 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 یا رسول اللہ. لبیک 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 یا رسول اللہ. صلی اللہ علیہ وسلم. رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا, بڑے خاک ہو جائیں جل جائیں.